نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، پس شیطان نے ان کے قلوب میں وسوسہ ڈال دیا یہاں تک کہ ان کو اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا جس سے ان کو ان کے رب نے منع کیا تھا۔ پس جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو فوراً ہی ان کا لباس خود بخود اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے ابلیس کی رسائی آدم و حوا تک کیسے ہوئی۔ چونکہ موضوع کافی لمبا ہے اس لیے اسی ایک موضوع پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور ان کو کہہ دیا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم نافرمان بن جاؤ گے، تو ابلیس نے ان کے پاس جنت میں جانا چاہا، پس جنت کے محافظ فرشتوں نے اس کو روک دیا۔ پس ابلیس جنت کے ایک چوپائے کے پاس آیا جس کو حیتن کہا جاتا ہے اور اس کو کہا کہ تم مجھ کو اپنے منہ میں لے کر آدم تک پہنچا دے۔ اس جانور نے اس کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں داخل کر دیا اور جنت کے محافظ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی، چونکہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا اس لیے فرشتے اس کے دخول سے بالکل بے خبر رہے۔ جب ابلیس جنت میں داخل ہو چکا تو اس نے اس جانور کے منہ ہی سے آدم سے گفتگو شروع کر دی۔ آپ نے اولاً تو کوئی توجہ نہ دی تو وہ اس جانور کے منہ سے باہر آیا اور حضرت آدم سے کہنے لگا، اے آدم تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھا کر تو ہمیشہ زندہ رہے اور فرشتوں میں بھی تیرا شمار ہونے لگے۔ ابلیس نے یہ بات آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہی تھی تاکہ آپ کو بالکل یقین آ جائے۔ ابلیس نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ حضرت آدم اور حوا کی شرمگاہ ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے وہ لباس خود بخود ساقط ہو جائے گا جس سے ان دونوں کی بے عزتی ہوگی۔ چونکہ ابلیس اس بات سے واقف تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اس بات سے ناواقف تھے، پس حضرت آدم علیہ السلام نے کھانے سے منع کر دیا اور حضرت حوا علیہ السلام نے بڑھ کر اس کو کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم آپ بھی کھا لیں، میں نے کھا لیا ہے اور مجھے تو کچھ نقصان نہیں دیا، پس آپ نے بھی کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کھاتے ہی ان دونوں کا لباس خود بخود ساقط ہو گیا اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے اور شرم کی وجہ سے انجیر کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنا شروع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ابلیس نے زمین کے تمام جانوروں پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے اٹھا کر جنت میں داخل کرا دو تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی کو گمراہ کر سکوں۔ بس تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ پھر سانپ سے کہا کہ میں انسان سے تیری حفاظت کروں گا بشرطے کہ تو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ بس سانپ نے شیطان کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اس کو جنت میں پہنچا دیا اور ابلیس نے اس کے منہ میں ہی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے گفتگو شروع کر دی۔ چونکہ سانپ نے شیطان کا ساتھ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا سانپ کا فطری لباس سلب کر لیا اور اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ چونکہ اس حرکت سے قبل سانپ کے 4 پاؤں تھے اور دیگر جانوروں کی طرح اس کے بدن
بدن پر فطری لباس بھی تھا، اب وہ بے لباس اور پیٹ کے بل چلتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سانپ ملے اس کو قتل کر دو تاکہ شیطان کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جائے جو اس نے سانپ کو دی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع سے روایت ذکر کی ہے کہ شیطان اونٹ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین کر دیا، بس اس کے پر ختم ہو گئے اور وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت ذکر کی ہے، اونٹ کے دانت دراصل جنات میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کر دیے گئے تو آپ نے وہاں نعمتیں دیکھ کر کہا اے کاش یہاں ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے، بس جب شیطان نے یہ بات سنی تو آپ کو اسی طریقے سے بہکایا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے آدم و حوا کو گمراہ کرنے کی ابتدا اس طرح سے کی کہ اس نے ایک چیخ ماری جس کو سن کر وہ دونوں رنجیدہ ہوئے، یعنی حضرت آدم و حوا، اور شیطان سے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں تمہاری وجہ سے رو رہا ہوں کیونکہ تم دونوں کے مرنے کے بعد یہ نعمت و کرامت تم دونوں سے سلب ہو جائے گی۔ آدم و حوا نے یہ بات سنی تو ان پر ایک قسم کا اثر ہوا، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہاری رہنمائی ایسے درخت کی طرف کر رہا ہوں جس کو کھا کر تم کو کبھی بھی موت نہ آئے گی، اور قسم کھا کر کہا تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کو کھا کر عبدی کے مستحق نہ بن جاؤ اور تمہارا شمار فرشتوں میں نہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی ابلیس نے ان کو دھوکہ والی بات کی رہنمائی کی۔ ابن جریر نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ ابلیس نے ایک درخت کے بارے میں حوا کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور حوا کو اس درخت کے پاس لے جا کر اس درخت کی خوبیاں بیان کی، پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو اپنی جنسی حاجت کے لیے بلایا تو حوا نے کہا کہ جب تک آپ یہاں نہیں آئیں گے آپ کی حاجت پوری نہ کروں گی۔ جب آپ وہاں چلے گئے پھر یوں کہا کہ جب تک آپ اس درخت سے کچھ کھاتے نہیں تب تک آپ کی حاجت پوری نہیں کروں گی، بس دونوں نے مل کر کھا لیا اور کھاتے ہی خود بخود برہنہ ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں میرے رب، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اب آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہوا نے سب کچھ کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جرم کی پاداش میں ہوا کو ہر مہینے حیض کا خون آیا کرے گا اور یہ ناقص العقل رہے گی، حالانکہ میں نے اس کو کامل العقل بنایا تھا اور اس کو مدت حمل اور وضع حمل کے وقت سخت پریشانی ہوا کرے گی، حالانکہ میں نے آسانی کا فیصلہ کیا تھا۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ اگر ہوا سے وہ غلطی نہ ہوتی تو عورتوں کو حیض نہ آیا کرتا، وہ کامل العقل ہوتی، حمل و وضع حمل میں آسانی ہوا کرتی، بس جب آدم و حوا نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کی سب نعمتیں سلب کر لی اور ان کو جنت سے نکال دیا اور آدم و حوا کو اور ان کے دشمن ابلیس اور سانپ کو زمین پر اتار دیا اور فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے ہے کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی ان کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد سانپ شیطان، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ ان سے مراد آدم و حوا ابلیس و سانپ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سانپ پر بڑی لعنت پڑی، اس کے پر ختم کر دیے گئے اور وہ پیٹ کے بل چلنے لگا اور اس کی روزی زمین میں کر دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔